عدیلہ ایک 30 سال کی بیوہ عورت تھی۔ اس کا خامند شادی کے 3 سال بعد ہی ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ خامند کے فوت ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اسے اپنے گھر لے گئے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کسی عورت کا خامند جوانی میں حال کے حقیقی سے جا ملے، اس صدمے کا درد ہی عورت جان سکتی ہے جس پر یہ قیامت ٹوٹی ہو۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ عدیلہ پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت اور سمجھدار عورت تھی۔ اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ ہے، اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ 1 سال گزرتے دیر نہ لگی۔ اب عدیلہ کے بچے اسکول جانے کے قابل ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو اسی اسکول میں داخل کروا دیا۔ یوں عدیلہ نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ جوید صاحب اسکول کے پرنسپل ہونے کے ساتھ ساتھ اسکول کے مالک بھی تھے۔ ان کی عمر تقریباً 55 سال تھی اور وہ عدیلہ کی کارکردگی سے کافی متاثر تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جوید صاحب دوسری ٹیچروں کی نسبت عدیلہ کے زیادہ قریب تھے۔ جوید صاحب نے اس کے بچوں کا خرچہ بھی خود اٹھا لیا، اور عدیلہ کی تنخواہ بھی دوسری ٹیچروں کی نسبت زیادہ تھی۔ عدیلہ کی خوبصورت اور کارکردگی شاید جوید صاحب کو دن بدن عدیلہ کے قریب کرتی جا رہی تھی۔ دن گزرتے رہے اور عدیلہ بھی جوید صاحب کے اس رویے سے متاثر ہونے لگی۔ جوید صاحب کی بیوی 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک سے وفات پا چکی تھی، اور اب وہ تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ عدیلہ کے بچوں کو بے حد زیادہ پیار کرتے تھے، اور جوید صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے عدیلہ کے دل میں ان کی عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر عدیلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے جوید صاحب سے نکاح کر لینا چاہیے، لیکن جب اس نے یہ بات اپنے بھائیوں سے کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ عدیلہ نے بہت کوشش کی کہ اس کا نکاح جوید صاحب سے ہو جائے، لیکن اس کے بھائی اس کی یہ خواہش نہ سمجھ سکے، اور دوسری طرف جوید صاحب بھی عدیلہ کو پسند کرنے لگے۔ ان کی یہی خواہش تھی، لیکن جب عدیلہ کے بھائی اس شادی پر رضامند نہ ہوئے تو عدیلہ نے ہمارا مکان کرائے پر لیا اور الگ رہنے لگی۔ عدیلہ کی خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن عدیلہ کے دل میں صرف اور صرف جوید صاحب تھے۔ میں اکثر دیکھتا کہ رات کے وقت جوید صاحب عدیلہ کے گھر آتے اور فجر کے وقت واپس جاتے، یعنی وہ پوری رات عدیلہ کے گھر ہی رہتے۔ جوید صاحب اور عدیلہ نکاح تو نہ کر سکے، مگر اس کے علاوہ وہ اپنی زندگی ویسے ہی گزار رہے تھے جیسے میاں بیوی ہوں، اور یہ بات اب محلے میں عام ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اتوار کو دن کے وقت جوید صاحب عدیلہ کے گھر آئے تو محلے کے کچھ لوگوں نے انہیں اندر جاتے دیکھ لیا۔ دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر اتر گئے تو عدیلہ جوید صاحب کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑی گئی۔ گاؤں والوں نے برا بھلا کہا اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا، جو پہلے دن سے ہو جانا چاہیے تھا۔ عدیلہ گناہگار تو تھی، مگر اس پر یہ نوبت اس کے بھائیوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے آئی تھی۔ اگر اس کے بھائی اس کا نکاح جوید صاحب سے کروا دیتے تو اس پر یہ نوبت کبھی نہیں آتی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات عام دکھائی دیتی ہے کہ نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔